السلام علیکم، میں طیبہ آفرین اور انجمن فروغ اردو جھارکھنڈ کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرزور خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم صنعت ایہام کے بارے میں جانیں گے۔ ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا کے ہیں، جسے انگریزی میں ایمبیگوٹی کہتے ہیں۔ اردو میں ایہام کا ایک اور نام توریہ بھی ہے، جس کا معنی چھپانا کے آتے ہیں۔ ایہام سے مراد ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جز سے دو معنی پیدا کرتا ہے، یعنی شعر میں ایسے دو معنی لفظ کا استعمال ہو جس کے دو معنی ہو، ایک قریب کا اور ایک بعید کا۔ عام قاری قریب کے معنی مراد لیتا ہے، جبکہ شاعر کی مراد بعید کے معنی سے ہو، ایہام کہلاتا ہے۔ صنعت ایہام دراصل حسن کلام ہے، جو شعر میں رمزیت و اشاریت کی لطافت پیدا کر دیتا ہے اور سننے والے کے ذہن کو آمادہ فکر بھی کرتا ہے۔ ایہام کی صنعت طے شدہ منصوبے کی بجائے خود بخود نظم ہو جائے تو شعر کی قدر میں اضافہ کرتی ہے، ورنہ غریب نظر آتی ہے، جیسے مومن خواہ مومن کا یہ شعر: شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ خدا خدا کر کے ایہام یعنی اللہ اللہ کر کے، عبادت کر کے، اور دوسرا مفہوم ہے مشکل کے ساتھ۔ صنعت ایہام کی دو قسمیں ہیں، پہلا ایہام مرجدہ اور دوسرا ایہام مرشحہ۔ پہلا ایہام مرجدہ، جس میں معنی قریب کے مناسبات کا کلام میں کچھ ذکر نہ ہو، جیسے میر انیس کا یہ شعر: ایسا کوئی طفلی میں نمودار نہ ہوگا، ہاتھ ایسا تو جعفر کا بھی تیار نہ ہوگا۔ اس شعر میں تے سے تیار اور تو سے تیار میں تجنیس صوتی ہونے کی وجہ سے ایک قسم کا ایہام ہو گیا۔ جعفر کی مناسبت سے پہلے ذہن تو سے تیار کی طرف منتقل ہوتا ہے، مگر تھوڑے تأمل کے بعد لفظ تے سے تیار مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا ایہام مرشحہ، جس میں معنی قریب کے مناسبات کا بھی کلام میں ذکر کیا جائے، جیسے میر تقی میر کا یہ شعر ملاحظہ ہو: کعبہ میں جا بلب تھے ہم دوریے متا سے، آئے ہیں پھر کے یارو اب کی خدا کی یہاں سے۔ خدا کے یہاں سے پھرنے کے دو معنی ہیں، پہلا خدا کے گھر یعنی بیت اللہ سے واپس آنا، دوسرا مرمر کے جینا۔ یہاں معنی قریب کی مناسبت کعبہ سے ہے، اس لیے ایہام مرشحہ ہے۔